اوکے، آپ کو نظر آ رہی ہے اسکرین؟ جی اوکے، اچھا، جو فائنل پریزنٹیشن ہے یا فائنل وائوا اس کو آپ کہہ لیں، اس میں ہمارے پاس جو ہے وہ دو پورشن ہیں جو آپ لوگوں نے وائواز میں ایکسپلین کرنے ہیں۔ نمبر ون پہ تو یہ ہے کہ آپ کے جو پروجیکٹ میں یوز ہونے والی جتنی بھی اسکیمیٹک ڈائیگرامز ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کے پروجیکٹ کے اندر جتنے بھی آرکیٹیکچر یوز ہوا ہے وہ، اس کے علاوہ آپ کے پروجیکٹ کے اندر جو ڈیٹا بیس ڈائیگرام، کلاس ڈائیگرام، جو کچھ بھی ہم نے یوز کیا ہے، ان سب کی جو ویژول ڈائیگرامز ہیں وہ سب آپ نے ایکسپلین کرنی ہے۔ دیٹ از دا پارٹ نمبر ون۔ اور سیکنڈ پارٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ سے ایٹ دا اینڈ آف یور فرسٹ پریزنٹیشن وائوا، یعنی کہ اس وائوا کے بعد آپ کے جو فیوریٹ سبجیکٹس ہیں ان کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا کہ ڈیورنگ دا ڈیولپمنٹ آف یور پروجیکٹ وٹ از یور فیوریٹ سبجیکٹ، تو وہ آپ نے بتانا ہوتا ہے۔ لیٹس سے اب آپ کا جو پروجیکٹ ہے وہ پی ایچ پی، ایچ ٹی ایم ایل، سی ایس ایس اور جاوا اسکرپٹ وغیرہ ان سے ریلیٹڈ ہے، تو اب وہ آپ سے پوچھیں گے کہ جی آپ کا فیوریٹ سبجیکٹ کون سا ہے، تو وہاں پہ آپ نے بتانا ہوتا ہے کہ ان چاروں لینگویجز میں سے جو کہ آپ کے پروجیکٹ کو ڈیولپ کرنے میں استعمال ہوئی ہیں، آپ کی فیوریٹ لینگویج یا آپ کا فیوریٹ سبجیکٹ جو ہے وہ کون سا ہے۔ فار ایگزامپل ہمارے جو پروجیکٹس ہیں یا پی ایچ پی کا کوئی بھی جو پروجیکٹ ہوتا ہے اس میں اب ایچ ٹی ایم ایل لینگویج لازمی یوز ہوتی ہے، اور ساتھ ظاہری بات ہے سی ایس ایس بھی یوز ہوتی ہے، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی سی ایس 101 جو ہے وہ میرا فیوریٹ سبجیکٹ ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ پی ایچ پی چونکہ آپ لوگوں نے یوز کی ہے، تو ویب ڈیولپمنٹ بھی آپ کہہ سکتے ہیں میرا فیوریٹ سبجیکٹ ہے۔ اسی طرح سے ہر پروجیکٹ کے اندر ڈیٹا بیس بھی یوز ہوا ہوا ہے، تو یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی ڈیٹا بیس جو ہے وہ والا میرا فیوریٹ سبجیکٹ ہے۔ تو وہ ٹوٹلی آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس چیز میں خود کو سمجھتے ہیں کہ آپ کوشچنس کے آنسر کر سکتے ہو کمفرٹیبلی۔ بٹ آئی سجیسٹ کہ آپ لوگ جو ہے وہ ڈیٹا بیس کو سلیکٹ کریں۔ ریزن بیہائنڈ دیٹ کہ آپ لوگوں نے پہلے بی ایس سی لیول پہ بھی وہ پڑھی ہوئی ہے کتاب، اور اس میں آپ کو تھوڑے بہت جو بیسک کوشچنز ہیں وہ ویسے بھی آپ کو آتے ہوں گے، ان کی نو ہاؤ آپ کو ہوگی، پلس اس کے گنے چنے ہوئے 35-40 سوالات ہیں جو کہ آپ تیار کر لیں تو آپ کا جو فیوریٹ سبجیکٹ والا پورشن ہے وہ اچھے سے کور ہو سکتا ہے۔ ایک تو یہ بات ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا جو فائنل وائوا ہے اپروکسیمیٹلی 15 مارکس کا ہوتا ہے، جس میں سے آپ کے جو 5 مارکس ہوتے ہیں وہ پریزنٹیشن کے ہوتے ہیں، اور 10 مارکس آپ کے ہوتے ہیں آپ کے فیوریٹ سبجیکٹ سے یا آپ کے وائوا کہہ رہا ہوں، آپ کی کوڈنگ سے ریلیٹڈ جو کوشچنز وہ کرتے ہیں، یعنی کوڈنگ دکھانی نہیں ہوتی ہے لیکن کوشچنز آپ سے وہ کوڈنگ سے ریلیٹڈ ہی کرتے ہیں، تو اس کے 10 مارکس ہوتے ہیں۔ تو پریزنٹیشن پہ آ جاتے ہیں سب سے پہلے کہ پریزنٹیشن میں وہ آپ لوگوں کو کیا بولیں گے۔ دیکھیں، پریزنٹیشن آپ نے اسٹارٹ کرنی ہے، اس کی یہ سلائڈز بنی ہوئی ہیں، ایک ایک کر کے آپ نے ساری سلائڈز جو ہیں وہ چلانی ہے، اور جس سلائڈ میں جو لکھا ہوا ہے وہ آپ نے بتاتے جانا ہے، جیسے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ میرے پروجیکٹ کا نام ہے، گروپ میں اتنے ممبر تھے، یا اگر آپ نے سنگل کیا ہے تو سنگل، پروجیکٹ کا انٹروڈکشن آپ نے دینا ہے کہ ہمارے پروجیکٹ میں کیا پوچھا گیا تھا۔ لائک ابھی ہمارے پاس فیملی میڈیکل ہیلتھ کلینک یا فیملی میڈیکل ہسٹری جو ہے یہ پورٹل ہے، جس میں آپ نے بتانا ہے کہ جی ایڈمن جو ہے وہ گھر کے سربراہ کو رجسٹر کرے گا، اور گھر کا جو سربراہ ہے یا جو یوزر ہے وہ دین اپنے فیملی ممبرس کو جو ہے وہ ایک قسم کا ایڈ کر سکتا ہے، اور ان سے متعلق جتنی بھی ان کی ڈائگنوسٹک ہیں یا ان کے میڈیکل وزٹس ہیں ٹو دا ہاسپٹل اور فرام دا ڈاکٹر چیک اپ، وہ سارا ریکارڈ انٹر کر سکتا ہے۔ اس کے بعد آپ کی آ جائے گی یوز کیس ڈائیگرام۔ اب یوز کیس ڈائیگرام جو ہے اس میں ہمارے پاس یہ بتانا ہوتا ہے کہ ہمارے جو پروجیکٹ کے اندر جتنے بھی یوزر شامل ہیں ان تمام یوزرز نے کس طرح سے انٹریکٹ کرنا ہے اس سافٹ ویئر کے ساتھ جو کہ ہم بنائیں گے یا جو پروجیکٹ ہم نے بنایا ہے۔ تو ابھی ہمارے پاس یوز کیس ڈائیگرام ہے، اس میں دیکھیں ہمارے پاس ایک ہی یوزر ہے یا ایک ہی بندہ ہے جو بیسکلی ایک سارے کام کرے گا۔ اب جیسے ایڈمن ہے یا جو یوزر ہے، جو ظاہری بات ہے گھر کا فیملی ممبر ہے، وہ ایڈمن بھی ہو سکتا ہے، یہ ہماری اپنی اس پروجیکٹ کی ایک ریکوائرمنٹ سمجھ لیں یا جو بھی، تو ایک ہی بندہ بارہ لاگ ان کرے گا، اور وہ بندہ کیا کرے گا، وہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اپنے فیملی ممبرس کو ایڈ کر سکتا ہے، اس کے بعد میڈیکل کنڈیشنز کو ایڈ کر سکتا ہے، اس کے بعد نئے یوزر کو ایڈ کر سکتا ہے، یہ سارا کچھ یہاں پہ لکھا ہوا ہے۔ ہر اوول شیپ کے اندر جو بات لکھی ہوئی ہے یہ پوٹینشلی ایک وہ کام ہے جو یہ بندہ کر سکتا ہے، جیسے کہ اب ایڈمن جو ہے یہ لاگ ان کر سکتا ہے، تو اٹس اے سمپل میتھڈ کہ لاگ ان کرنا جو ہے وہ ہر پروجیکٹ میں ہوتا ہے۔ اسی طرح ایڈمن جو ہے وہ مینیج کر سکتا ہے فیملی ممبرس کو۔ اب مینیج کرنے سے مطلب یہ ہے کہ آگے وہ کیا کیا کرے گا، یا پھر فیملی ممبرس کو مینیج کرتے ہوئے مزید کیا کیا کام ہوں گے۔ تو یہ دیکھیں اس اوول شیپ سے آگے ایکسٹینڈ کرتی ہوئی 3 لائنز ہیں جو کہ آگے 3 نئے کام دکھا رہی ہیں۔
کہ جب کوئی بھی نیا فیملی ممبر مینیج کیا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو ہم نیا یوزر ایڈ کر رہے ہوں گے یا اس کی میڈیکل ہسٹری ایڈ کر رہے ہوں گے یا پھر ہم اس یوزر کا ڈیٹا ایڈٹ کر رہے ہوں گے. سو یہ مینیج کرنا آگے ان کاموں کو ایکسٹینڈ کرتا ہے یا ان 3 کاموں کو شامل رکھتا ہے اپنے اندر. تو یہ ہو گئی ہماری بات. اب اصل میں بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ڈائیگرام ایکسپلین کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ان ڈائیگرامس میں یہ جو شیپس ہیں ان کا نام کیا ہے. اب اگر آپ لوگوں کو ڈیورنگ یہ جو میں بتا رہا ہوں اس میں اگر آپ کو کوئی کوشچنز وغیرہ ہیں تو آپ بے شک ساتھ پوچھ لیں. اچھا, تو ہمیں جو ہے وہ ان ڈائیگرامس کو ایکسپلین کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے جو پارٹس ہیں یا جو ان ڈائیگرامس کے اندر یہ جو شیپس یوز ہوئی ہیں ان کے نام بھی پتہ ہونے چاہیے. لائک یہاں پہ یہ جو ایڈمن ہے یا یہ جو بندہ سا بنا ہوا ہے اس کو ایکٹر کہتے ہیں. اسی طرح سے یہ جو آپ کے پاس سمپل لائنز ہیں, جو ڈاٹڈ لائنز ہیں وہ نہیں, یہ جو آپ کے پاس سالڈ لائنز ہیں ان کو ہم ایسوسیشنز بھی کہتے ہیں. اس کے علاوہ یہ ہمارے پاس جو اوول شیپس ہیں یہ ہمارے پاس یوز کیسز ہیں, اور یہ جو ہمارے پاس باؤنڈری سی بنی ہوئی ہے ایک چوکور ڈبہ ہے جس کے اندر یہ سارے یوز کیسز پڑے ہوئے ہیں, اس کو ہم باؤنڈری وال بھی کہتے ہیں. اور یہ جو ہمارے پاس ڈاٹڈ لائن ہے جس کے اوپر ایکسٹینڈ لکھا ہوا ہے یہ ہمارے پاس ایک قسم کی ایگریگیشن کو ظاہر کرتی ہے, یا اس کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا یہ جو ریلیشن شپ ہے ایک یوز کیس کا دوسرے یوز کیس سے وہ کیا ہے, تو اس کو جو ہے وہ یہاں پہ ہم شو کرا رہے ہیں. تو یہ ہمارے پاس ہوگی ان کی ڈیفینیشنز, اور اس طرح سے آپ نے اس ڈائیگرام کو ایکسپلین کرنا ہے. اسی طرح سے پھر آگے آ جائے گا بزنس رول کیٹالاگ, یعنی کہ آپ کی جو فنکشنل ریکوائرمنٹ تھیں اور جو نان فنکشنل ریکوائرمنٹ تھیں وہ جو بھی آپ کے پروجیکٹ والی فائل میں انیشلی سپروائزر پوچھتا ہے وہ ساری یہاں پہ ہم کاپی پیسٹ کر دیتے ہیں. تو یہ آپ کی فنکشن ریکوائرمنٹ والا پیج ہوگا یا سلائڈ ہوگی. یہ پورا ایکسپلین نہیں کرنا ہوتا ڈیفینیٹلی, بس آپ نے یہ بتانا ہوتا ہے کہ یہ ہماری فنکشن ریکوائرمنٹ تھی جن میں آپ جو مین پوائنٹس ہیں وہ ڈسپلے کہہ رہا ہوں آپ بتا دیں گے, ان کو ایکسپلین کر دیں گے. اس کے بعد آتی ہے ہماری آرکیٹیکچرل ڈیزائن ڈائیگرام. اب یہ جو آرکیٹیکچرل ڈیزائن ڈائیگرام ہے اس میں ہمارے پاس 3 پورشن ہیں. اب 3 کون سے پورشن ہیں؟ ایک ہمارے پاس ہے پریزنٹیشن ٹائر, ایک ہمارے پاس ہے بزنس ٹائر یا سرور سائڈ اسکرپٹ جس کو کہتے ہیں, اور آخری میں ہمارے پاس ہے ڈیٹا ٹائر. تو ان کا ہمارے پاس کیا کام ہے؟ دیکھیں, پریزنٹیشن ٹائر وہ ہوتی ہے جو یوزر سائڈ میں نظر آتی ہے, یا یوزر والا جو ایکسپیرینس ہے وہ پریزنٹیشن ٹائر سے آتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جب بھی کوئی یوزر ہمارا پروجیکٹ یوز کرے گا تو جو چیز اس کو نظر آ رہی ہوگی, جس چیز کے ساتھ اس کا انٹریکشن ہوگا وہ ہم نے HTML اور CSS میں بنائی ہے, وہ والی پوری سائڈ. اور بزنس ٹائر میں آ جاتی ہے سرور سے ریلیٹڈ ساری کوڈنگ. تو جب بھی ہمارا یوزر پروجیکٹ کے ساتھ انٹریکشن کرے گا تو جو ڈیٹا ہمارا سیو ہونے جائے گا اس کو ہینڈل کرنے کے لیے یا بیچ میں جو مڈل مین کا کردار ادا کرنے کے لیے جو ہمارے پاس ٹائر ہے وہ بزنس ٹائر ہے, اس کو ہم نے PHP میں کوڈ کیا ہے. پھر ہمارے پاس ڈیٹا ٹائر آ جاتی ہے جو کہ ہم نے MySQL میں یا ڈیٹا بیس کے ذریعے سے SQL لینگویج کو یوز کرتے ہوئے بنائی ہے. تو یہ 3 ڈیٹا ٹائرز ہیں جن سے مل کر ہمارا پروجیکٹ بنا ہوا ہے. دیٹس اٹ, یہ آپ نے بتانا ہے. اس کے بعد آ جاتی ہیں دا فیمس سیکوینس ڈائیگرام. سیکوینس ڈائیگرام اپنے ایک فیمس بھی ہیں کافی لحاظ سے کہ ان سے ریلیٹڈ کوسٹنگ جو ہے وہ کافی زیادہ ہوتی ہے, اور جو سپروائزر ہے وہ ان سے ریلیٹڈ کافی سارے سوالات کرتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ دیکھیں 2 باتیں آپ کو میں بتاتا ہوں. ایک تو یہ کہ آپ نے سیکوینس ڈائیگرام کو ایکسپلین کیسے کرنا ہے. نمبر 2 یہ ہے کہ سیکوینس ڈائیگرام میں یہ جو ڈسپلے میں آپ کو نظر آ رہے ہیں مختلف شیپس اور ڈائیگرام, یہ پارٹس, ان کے نام کیا ہیں. دیکھیں, سیکوینس ڈائیگرام کو ایکسپلین کرنا از ویری ایزی. یہاں پہ آپ کو 4 لائنیں نظر آ رہی ہیں, ڈاٹڈ لائنس, جو بڑی لمبی لمبی لائن ہیں فرام دا ٹاپ ٹو دا باٹم. اب جو پہلی لائن ہے یہ یوزر سے ریلیٹڈ ہے, یعنی کہ یہ یوزر کا انٹرفیس ہے, یوزر انٹرفیس کہہ رہا ہوں, یوزر کی ٹائم لائن ہے. اب یوزر کیا کرے گا, وہ ویب ایپ پہ جائے گا, اپنی ڈیٹیلز کو سبمٹ کرے گا, اور جو بھی ڈیٹیلز اس نے سبمٹ کی ہیں ان کے پیرامیٹرز جائیں گے کلاس یا کنٹرولر کی طرف جو کہ PHP میں ڈیزائنڈ ہے. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے جو پروجیکٹ کا آرکیٹیکچر ہے وہ 3 ٹائرز ہے, تو یہاں پہ بھی 3 ٹائرز بنے ہوئے ہیں. ویب ایپ UI جو ہے یہ پریزنٹیشن ٹائر ہے, دوسرے نمبر پہ بزنس ٹائر ہے, اور تیسرے نمبر پہ ڈیٹا ٹائر ہے. تو ہم نے جو ڈیٹیل سبمٹ کی ہیں ان کے جو پیرامیٹرز ہیں, پیرامیٹر اسٹینڈس فار آل دا انپٹس وچ یو گیو ٹو دا پروگرام ٹو فنکشن. تو جو کچھ بھی آپ پروگرام میں ایز اے ڈیٹا یا ایز اے ان پٹ دیتے ہو ان کو ہم پیرامیٹرز کہتے ہیں. سو پیرامیٹر جو آپ نے دیے تھے وہ جائیں گے PHP والی کوڈنگ کے اندر یا ڈیٹا سائڈ بزنس ٹائر کے اندر, اور وہاں سے سیٹ فنکشن کی مدد سے ہم ان کو ڈیٹا بیس میں بھیج دیں گے. اب ڈیٹا بیس میں بھیجنے کے بعد ڈیٹا بیس سے رپلائی آئے گا کہ آیا وہ جو ڈیٹا ہم نے بھیجا ہے وہ سیو ہوا ہے یا نہیں. وہ جو ڈیٹا آئے گا وہ کلاس یا کنٹرولر کو ملے گا,
क्लास या कंट्रोलर उस डेटा को देखते हुए हमें डेटा सेव का मैसेज शो करेगी, और वो मैसेज जो है वो हमें सामने स्क्रीन पे नजर आ जाएगा कि डिपेंडेंट हमारा जो है वो ऐड हो गया है। जैसे कि ये सीक्वेंस डायग्राम पर्टिकुलर ये वाली जो सामने नजर आ रही है, ये नया डिपेंडेंट ऐड करने की सीक्वेंस डायग्राम है कि if a user wants to add a new family member to its family history और family tree, तो उसके लिए वो क्या क्या स्टेप्स करेगा। तो ये हमारे पास सीक्वेंस डायग्राम उस चीज़ को एक्सप्लेन कर रही है। ये हो गया तरीका कि आपने सीक्वेंस डायग्राम को एक्सप्लेन कैसे करना है। नंबर 2 पे ये है कि सीक्वेंस डायग्राम के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। देखें, जो हमारे पास डॉटेड लाइन है, ये हमारे पास होती है लाइफ लाइन। लाइफ लाइन उसको कहते हैं कि हमारे पास कौन कौन से जो आप कह लें कि एस्पेक्ट्स हैं इस पर्टिकुलर टास्क के जो हमारे सामने मौजूद हैं। एस्पेक्ट स्टैंड्स फॉर, इसको उर्दू में क्या कहते हैं, एस्पेक्ट्स कहते हैं जनाब, अब उर्दू वाला लफ्ज़ मेरे जहन में नहीं आ रहा, इसके रुख कह लें आप, या आप इसकी तरीका कह लें, या जो भी कह लें। तो इस यानी कि पर्टिकुलर काम को करने के लिए, यानी नया डिपेंडेंट ऐड करने के लिए वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि अमल में लाई जाएंगी। तो यहाँ पे 4 चीज़ें हैं। यूज़र बजाते खुद अमल में लाया जाएगा, यानी वो बहुत बजाते खुद कुछ काम करेगा। सो दैट्स द एस्पेक्ट ऑफ यूज़र। फिर उसके बाद वेब ऐप यूआई है, डेफिनेटली यूज़र इंटरफेस सामने नज़र आएगा तो अगला काम होगा। फिर डेफिनेटली क्लास या कंट्रोलर जो है PHP ज़बान में जो सारी कोडिंग है वो भी यूज़ होगी ताकि डेटा को डेटाबेस में लेके जाया जा सके। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके पास डेटाबेस तो होगा ही होगा क्योंकि उसने डेटा को सेव करना है। सो ये 4 एस्पेक्ट्स हैं इस सीक्वेंस डायग्राम के। तो डॉटेड लाइन का आपको मैं बता रहा था कि ये लाइफ लाइन है। जितने भी एस्पेक्ट्स आपके होते हैं किसी भी सीक्वेंस डायग्राम को सरंजाम देने के लिए, उन सब के लिए आप एक लाइफ लाइन बनाते हैं। लाइफ लाइन के बाद अगली जो चीज़ है वो ये जो लंबी लंबी रेक्टेंगुलर शेप्स हैं, इनको हम टाइम लाइन्स कहते हैं। टाइम लाइन क्या होती है कि किसी भी एक्टिविटी को या किसी भी काम को करने के लिए जितना दौरानिया दरकार है उसको यहाँ पे हम उस रेक्टेंगुलर शेप के जरिए से शो कराते हैं। लाइक हमने यूज़र के जरिए से डिटेल सबमिट की, अब उसके बाद वो डिटेल जाएंगी PHP में, वहाँ से डेटाबेस में, डेटाबेस से रिप्लाई आएगा, फिर PHP रिप्लाई करेगा, और ये तब तक होने तक ये सारा काम यानी यूज़र इंटरफेस आपके सामने रहेगा, यानी यूज़र इंटरफेस आपके सामने एक्टिव रहेगा। इसीलिए इसकी जो रेक्टेंगल है ये थोड़ी लंबी है, PHP वाली साइड की रेक्टेंगल थोड़ी छोटी है, और डेटाबेस की रेक्टेंगल बिल्कुल ही छोटी है। इसका मतलब ये है कि डेटाबेस बिल्कुल थोड़े से टाइम के लिए हम यूज़ करेंगे, या डेटाबेस वाला जो मरहला है वो इस्तेमाल होने का दौरानिया बहुत कम है। ठीक है जी, तो इसका ये मतलब हो गया कि ये जो टाइम लाइन्स हैं, ये जो रेक्टेंगुलर शेप्स है लंबी लंबी, इनका मतलब है कि कौन सी एक्टिविटी या कौन सा एस्पेक्ट जो है इस सीक्वेंस डायग्राम का वो कितनी देर के लिए एक्टिव रहता है। उसके बाद हमारे पास आ जाएंगे ये एरोज, जो फॉरवर्ड एरोज हैं और बैकवर्ड एरोज हैं। ये हमारे पास मैसेजेस हैं, इनको हम मैसेजेस और रिप्लाई कहते हैं। अब मैसेजेस रिप्लाईज जो हैं वो 2 तरह के होते हैं, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस। अब सिंक्रोनस मैसेजेस और एसिंक्रोनस मैसेजेस कौन कौन से होते हैं, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप इनकी डेफिनेशन बाकायदा याद कर लें। आप अपनी बुक में देखें या नेट पे सर्च करें, आपको बाकायदा डेफिनेशन मिल जाएगी। सिंक्रोनस मैसेजेस वो होते हैं कि जो मैं वैसे आपको जनरली बता रहा हूँ, सिंक्रोनस मैसेजेस वो होते हैं कि जो विच आर बाउंड टू गेट द रिप्लाई, जिनको रिप्लाई आना लाजिम होता है। और एसिंक्रोनस मैसेजेस वो होते हैं जो वन वे होते हैं, यानी कि जिनका रिप्लाई आ गया ठीक, ना आया तो कोई इशू नहीं है। सो ये हमारे पास 2 तरह के मैसेजेस हैं। जो डॉटेड लाइन है दैट इज एसिंक्रोनस मैसेजेस, और जो सिंपल लाइन है वो सिंक्रोनस मैसेजेस हैं। तो ये, बल्कि आप इनको सिंपल मैसेजेस भी कह लें तो नो इशू। और मैसेजेस के ऊपर जो है वो डिटेल्स भी लिखी होती है, और एरो हेड ये शो करता है कि कौन सा मैसेज किधर से कहाँ जा रहा है। सो इस तरह से हमने मैसेजेस के जरिए से अपना पैगाम जो है वो कन्वे कर दिया सीक्वेंस डायग्राम के अंदर। उसके बाद आपके पास ये जो ऊपर वाला छोटे ऊपर वाले रेक्टेंगल्स हैं, ये जो वेब ऐप यूआई जिसमें लिखा हुआ है या क्लास कंट्रोलर लिखा हुआ है, दीज आर कॉल्ड ऑब्जेक्ट्स, ये जिनको आप लाइफ लाइन के जरिए से एक्सेस करते हो। सो ये हमारे पार्ट्स थे कुछ सीक्वेंस डायग्राम के। अच्छा, ये एक और चीज़ रह गई, जो बंदा बना हुआ है छोटा सा, इसको एक्टर कहते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो सीक्वेंस डायग्राम में हैं और इनका आपको पता होना चाहिए, और इनकी आपने डिटेल उनको बतानी है। सो दैट्स इट। जितनी भी सीक्वेंस डायग्राम है सेम इसी रूल पे बनी हुई हैं, सेम इसी तरह से आपने उनको एक्सप्लेन भी करना है, और उनके अंदर भी जो पार्ट्स हैं उनके सेम ही नाम है, क्योंकि सीक्वेंस डायग्राम एक ही किस्म की चीज़ को कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगी लॉजिकल मॉडल। सो लॉजिकल मॉडल, या जिसको क्लास डायग्राम कहते हैं, ये क्या होती है? ये बेसिकली हमारे पास जो बिजनेस टायर है ना प्रोजेक्ट का, PHP लैंग्वेज,
اس میں جو کلاسز ہم بناتے ہیں ٹو انٹریکٹ ود دا ڈیٹا بیس. جیسے کہ ابھی سیکوینس ڈائیگرام میں یہ دیکھیں نا درمیان والا جو لکھا ہوا ہے پورشن کلاس اور کنٹرولر. تو یہ جو کلاس اور کنٹرولر لکھا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس پی ایچ پی والی لینگویج یہاں پہ یوز ہو رہی ہے. سو جو پی ایچ پی والی لینگویج کے اندر ہم نے کلاسز بنائی ہیں تو ان کو یہاں پہ ہم ڈائیگرامیٹکلی شو کرتے ہیں. جیسے رپورٹس والی ایک الگ کلاس ہے, اسی طرح وزٹس والی ایک الگ کلاس ہے. اور آپ کو پتہ ہے کلاس کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں, ڈیٹا فیلڈز یا ویریبلس اور فنکشنز. تو ہمارے پاس یہاں پہ جو ڈائیگرام ہے اس میں بھی ہمارے پاس سیم یہی دو چیزیں مینشن ہیں. جو ہمارے پاس یہ بڑے بڑے ڈبے بنے ہوئے ہیں دے ریپرزینٹ اے کلاس. لائک سب سے پہلے یہ جو گرین کلر میں ہے تو یہ جو ڈبہ ہے یہ رپورٹس والی کلاس کو شو کر رہا ہے. اب اس میں 3 پورشن ہیں. پہلے پورشن میں صرف کلاس کا نام لکھا ہوا ہے رپورٹس, اگلے پورشن میں ویریبلس کے نام اور ان کی ڈیٹا ٹائپس ہیں, اور تھرڈ پورشن میں فنکشنز کے نام ہے کہ اس کلاس کی ہینڈلنگ سے ہم کون کون سے فنکشنز کو ایکسیس کر سکتے ہیں یا اس کلاس کے اندر کون کون سے فنکشنز جو ہیں وہ ہم نے بنائے ہیں. سو دیٹس اٹ. یہ ہمارے پاس کلاس ماڈل کا کلاس ڈائیگرام کا سارا کچھ یہاں پہ آپ نے اس طرح سے بتانا ہے کہ اس کے اندر ہم کسی بھی کلاس کے جو ویریبلس ہیں اور ان کے فنکشنز ہیں ان کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں ویژولی شیپ میں. تو یہ کلاس ڈائیگرام ہو گئی آپ کے پاس. اور ان کے ریلیشن شپ جو ہیں یہ آپ کو پتہ ہونے چاہیے, بلکہ آئی سجیسٹ کہ آپ ان کی ڈیفینیشنز جو ہیں وہ پیٹ ڈیفینیشنز یاد کر لیں. جو CS403 کی بک ہے وہاں سے بھی آپ کو مل جائیں گی, ورنہ آپ نیٹ سے ڈھونڈ لیں جس میں 1 to 1, 1 to many, many to 1 اور وہ سارے ریلیشن شپس ہیں. وہ آپ کو پتہ ہونے چاہیے کہ کیا ڈیفینیشن ہے ان کی. پلس آپ کو ایک اور چیز پتہ ہونا چاہیے, آپ کو جو ایسوسیشنز آف کلاسز ہے ان کی ڈیفینیشن پتہ ہونا چاہیے. ایگریگیشن, ایسوسیشن, ڈپینڈنسی, ان ساروں کی ڈیفینیشنز آپ کو آنی چاہیے. تو یہ بھی آپ نے نیٹ سے یاد کرنی ہے. اور آپ کو میں چھوٹی سی ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں. 1 سیکنڈ, 1 سیکنڈ. اوکے, یہ ویب براؤزر آپ کو نظر آ رہا ہے ابھی؟ ہیلو, ہیلو, ویب براؤزر نظر آ رہا ہے آپ کو؟ جی آ رہا ہے. اوکے. سو اس میں آپ جیسے یہ دیکھیں نا ریلیشن شپ بٹوین کلاسز, یہ آپ لکھ کے سرچ کریں گے گوگل پہ تو وہاں پہ آپ کو یہ پوری اس نے دے دینی ہے. ریلیشن شپ جو ہے وہ کون کون سے ہوتے ہیں اور ان کے نام کیا ہیں اور فلاں فلاں, ان کی ایگزیکٹ ڈیفینیشنز بھی یہاں پہ آپ کو نظر آ جائیں گی. جیسے ایسوسیشن, ملٹیپلیسٹی, ڈائریکٹ ایسوسیشن, ریفلیکسو ایسوسیشن, ایگریگیشن, کمپوزیشن, جنرلائزیشن اینڈ انہیریٹنس, ریئلائزیشن, پری سیٹ کنیکٹر ٹائپس. اب یہ ساری ڈیفینیشنز ہیں جو آپ نے یاد کرنی ہیں. یہ ویب سائٹ دیکھ لیں, کریٹلی نام ہے اس کا, اس پہ یہ ایگزیکٹ ڈیفینیشنز لکھی ہوئی ہیں. اگر آپ نے یہاں سے نہ یاد رکھنی ہو یا یہاں سے نہ یاد کرنی ہو تو پھر آپ CS403 کی بک سے بھی ڈھونڈ سکتے ہیں, اور یہ ڈیفینیشنز آپ کو آنی چاہیے. پہلا لنک اگر آپ اوپن کریں تو اس میں بھی میرے خیال سے آپ کو مل ہی جائے گی. 1 سیکنڈ. اب یہ دیکھیں, اب یہ ہمارے پاس سمپل ایگریگیشن ہے جو کہ ہم نے بھی یوز کیا ہے. ٹھیک ہے, یہ دیکھ لیں, اس کے ایک سائڈ پہ کچھ نہیں ہوتا, دوسری سائڈ پہ ڈائمنڈ ہوتا ہے. یہ میں آپ کو دوبارہ سے دکھا دیتا ہوں. یہ ایک سائڈ پہ اس کے کچھ نہیں ہے, دوسری سائڈ پہ ڈائمنڈ ہے. سو اٹ اسٹینڈس فار ایگریگیشن ریلیشن شپ. ٹھیک ہے, اس کی ڈیفینیشن آپ لوگوں نے یاد کر لینی ہے. اور یہ جو 0 اور آگے اسٹیرک ہے اس کا مطلب ہے آپشنل اور مینی, اور 1 اور آگے جو اسٹیرک ہے اس کا مطلب ہے 1 اور مینی, یعنی کہ بہت سارے بھی. سو یہ آپ نے ڈیفینیشن یاد کرنی ہے اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کلاس کہتے کس کو. نیکسٹ ہمارے پاس ہے اینٹی ریلیشن شپ ڈائیگرام. یہ ہمارے پاس یہ بتانے کے لیے ہوتی ہے کہ آپ کے پروجیکٹ کے اندر کتنے آبجیکٹس یوز ہوئے ہیں اور ان کی کیا کیا پراپرٹیز ہیں اور ان کا آپس میں ریلیشن شپ کیا ہے. سو ہمارے جو پروجیکٹ ہے اس کے اندر 4 مین ہمارے پاس جو ہے وہ مین آبجیکٹ ہیں. ایڈمن یوزر تو ہے ہی ہے, لیکن 4 ہمارے پاس مین اینٹیز ہیں, بلکہ 5 ہیں, ایڈمن کو بھی شامل کر لیتے ہیں. 5 ہمارے پاس مین اینٹیز ہیں اور ان کی اپنے اپنی ایٹریبیوٹس اور ان کے اپنے اپنے ریلیشن شپس ہیں. یہاں پہ یہ جو ریکٹینگولر شیپس ہیں یہ ہمارے پاس اینٹیز کہلاتی ہیں, اور یہ جو اوول شیپس ہیں یہ ہمارے پاس ایٹریبیوٹس کہلاتے ہیں, اور یہ جو ڈائمنڈ شیپس ہیں یہ ہمارے پاس ریلیشن شپ کہلاتے ہیں. اب ہر یہاں پہ اینٹی کا
کوئی نہ کوئی ریلیشن شپ دوسرے کے ساتھ ہوتا ہے، اور ہر اینٹی کے بہت سارے ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں، ان کی خصوصیات ہوتی ہیں. جیسے ایڈمن جو ہے اس کی کوئی نہ کوئی آئی ڈی بھی ہوگی، اس کا کوئی نہ کوئی ایڈریس بھی ہوگا، اسٹیٹس بھی، ای میل بھی، پاسورڈ بھی، اور یوزر نیم بھی ہوگا. اسی طرح سے جو ڈپینڈنٹس ہیں ان کی بھی کوئی نہ کوئی آئی ڈی، نیم، ایج، میڈیکل اسٹیٹس، ریلیشن اور میڈیکل آئی ڈی، یہ ان کی پراپرٹیز ہیں. اور یہ آگے بات کہ ایٹریبیوٹس ان کے کیا ہوتے ہیں. اس کے بعد آگے بات کہ ریلیشن شپ کون کون سے ہیں ان کے اندر. اب یہاں پہ دیکھیں جیسے ایڈمن ہے، ایڈمن مینیجز ڈپینڈنٹس، یعنی ایڈمن جو ہے وہ مینیج کرتا ہے ڈپینڈنٹس کو، اور ان کا ریلیشن شپ آپس میں کیا ہے، ون اینڈ اونلی ون ٹو ون اور مینی، یعنی ایک اور صرف ایک ایڈمن ایک یا ایک سے زیادہ ڈپینڈنٹس کو مینیج کر سکتا ہے. سو یہاں پہ بھی یہ جو ریلیشن شپ کے لیے لائنز استعمال ہوئی ہیں ان کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے. ان کی بھی آپ لوگوں کو ڈائیگرامز جو ہیں وہ CS403 کی بکس میں مل جائیں گی، آپ نے ان کی ڈیفینیشنز یاد کر لینی ہیں. ادروائز اگر آپ کو تھوڑا سا میں جلدی سے ڈرا کر کے بھی دکھا دیتا ہوں کہ ان کا کیا کام ہوتا ہے. لائک اگر آپ کے پاس یہ دو لائنز اس طرح سے بنی ہوئی ہوں، اس کا مطلب ہوتا ہے ون اینڈ اونلی ون. ٹھیک ہے جی، کدھر گیا؟ اوکے، سو اٹ اسٹینڈس فار ون اینڈ اونلی ون. اس کے بعد آپ کے پاس آ جاتی ہے یہ والی شیپ کہ جس میں ایک لائن ہوتی ہے اور اس کے آگے جو ہے اس کے 3 اسپائکس ہوتے ہیں. تو یہ والی لائن، اس کا مطلب ہمارے پاس ہوتا ہے ون اور مینی. اور اس کے بعد ہمارے پاس یہ ایک اور شیپ آ جاتی ہے جس میں ایک اوول شیپ ہوتا ہے اور اس کے پیچھے ایک لائن ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ون اور زیرو، یا جس کو آپشنل بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کچھ ہمارے پاس کیسز ہیں. تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے ان کے ہیڈز جو ہوتے ہیں. تو یہ بھی آپ نے ڈیفینیشن یاد کر لینی ہے. اسی طرح زیرو اور مینی کی بھی ہے سچی، ایک زیرو اور ون بھی ہے اور زیرو اور مینی بھی ہے. یہ جس کے پیچھے اوول شیپ اور آگے 3 اسپائکس ہیں، یہ زیرو اور مینی کے لیے یوز ہوتا ہے. سو یہ ہو گئی ERD ڈائیگرام. پھر آ جاتی ہے ڈیٹا بیس. ڈیٹا بیس ڈائیگرام جو ہے اس کے اندر بہت ہی سمپل ہے. ہمارے ڈیٹا بیس میں جتنے ٹیبلز ہیں ان سب کا یہاں پہ ذکر ہوتا ہے، اور یہاں پہ بھی 3 پورشن ہیں ہر ایک ریکٹینگولر باکس کے. ایچ ریکٹینگولر باکس ریپریزینٹس اے ٹیبل. سب سے پہلے ٹیبل کا نام ہے، نیچے اس کے تمام کالمز کے نام اور ان کی ڈیٹا ٹائپس، اور آخر میں جو پرائمری کی استعمال ہوئی ہے وہ ٹیبلز ہو گئے. اب ان کا آپس میں ریلیشن شپ کیا ہے؟ یہاں پہ بھی وہی ریلیشن شپ آپ کو یاد رکھنے ہیں جو کہ آپ نے یہاں پہ پہلے پڑھ لی ہیں. یعنی ان کی جو 3 اسپائکس والے کو مینی کہتے ہیں، 2 سمپل لائنز ہو تو ان کو ون اینڈ اونلی ون کہتے ہیں. تو یہاں پہ بھی ان کی ریلیشن شپ ہیں. جیسے کہ یہاں پہ ایڈمن اور جو ڈپینڈنٹس ہیں ان کا آپس میں ریلیشن شپ، ایڈمن اور ہاسپٹل وزٹس ہیں، ان کا آپس میں ریلیشن شپ یہ ہے کہ ون اینڈ اونلی ون ایڈمن کین مینیج 0 اور مور جو ہے وہ میڈیکل وزٹس یا ہاسپٹل وزٹس. تو یہ ہمارے پاس وہ اس طرح سے مینیج کر سکتا ہے. سو اس طرح سے یہ آپ کو ڈیفینیشن ساری یاد ہونی چاہیے ان کی. اگین یہ آپ کو CS403 کی بک میں مل جائیں گی. تو یہ ہمارے پاس ہو گئی. ون سیکنڈ. اوکے، سو یہ ہمارے پاس ہو گئی ہے جی ڈیٹا بیس. دوبارہ میں ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ اس میں یہ ڈیٹا بیس کے یہ جو ڈبہ ہے یہ ڈیٹا بیس کا ٹیبل شو کر رہا ہے، اور ہر ڈبے کے بیچ میں، ہر 2 ڈبوں کے بیچ میں یہ جو ریلیشن شپ ہے اس کو بھی آپ نے بالکل ویسے ہی ان کی ڈیفینیشن یاد کرنی ہے جیسے آپ نے ERD کی ریلیشن شپ کی ڈیفینیشن یاد کی تھی، ون اور ون، ون اور مینی، مینی ٹو مینی وغیرہ وغیرہ، وہ ساری آپ نے یاد کرنی ہے. جیسے کہ اب میں ایک اور بھی آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں، ہاسپٹل وزٹ. اوکے، ون اینڈ اونلی ون ہاسپٹل وزٹ کین ہیو، یا کین ہیو ہی کہہ سکتے ہیں، کین ہیو 0 اور مینی رپورٹس. تو ہر ہاسپٹل وزٹس کے ساتھ زیادہ یا 0 رپورٹس ہو سکتی ہیں، یعنی کہ آپشنل اور مینی. یہ ریلیشن شپ ہے جو کہ ان دونوں ٹیبلز کے بیچ کا ہے. اب بہتر ہوگا کہ آپ ان کی ڈیفینیشن یاد کر لیں تاکہ آپ کو بعد میں آسانی ہو. اینڈ دیٹس اٹ. یہاں پہ آپ کا جو رپورٹ والا سیکشن ہے یا فائنل پریزنٹیشن والا سیکشن ہے وہ اینڈ ہوتا ہے. اس کے بعد صرف آپ کے پاس یوزر انٹرفیسز رہ جاتے ہیں جو کہ ڈیفینیٹلی ایکسپلین کرنے والے تو نہیں ہوتے، یہ تو بس ایک ویسے فارمیلٹی ہے. اور آخر میں آپ نے یہ بتانا ہوتا ہے کہ آپ نے کون کون سے ٹولز استعمال کیے ہیں، جیسے ہم نے زیمپ اور VS کوڈ استعمال کیا ہے. سو دیٹس اٹ. تو یہ ہماری پریزنٹیشن ہو گئی. اب آپ لوگوں کے کوئی کوشچنز ہیں تو وہ آپ لوگ پوچھ لیں، چیٹ میں پوچھ لیں، اور ویسے پوچھنا چاہتے ہیں تو ویسے پوچھ لیں.
دیکھیں یوزر انٹرفیس پہ جو پریویس وائوا جو آپ کا ہو چکا ہے نا، اس سے ریلیٹڈ کوئی کوشچننگ نہیں ہونی. آپ نے جو پری فائنل وائوا میں کوڈنگ ایکسپلینیشن دے دی ہے وہ دے دی ہے، دیٹس اٹ. اس سے ریلیٹڈ کوشچننگ اب آپ سے کوئی بھی نہیں کی جائے گی. جو آپ نے یوزر انٹرفیس کے نیچے لگے ہوئے ہیں نا، یہ جسٹ آپ نے بتانا ہے کہ یہ ہمارے اسکرین شاٹس ہیں جو پروجیکٹ ہم نے بنایا تھا، دیٹس اٹ. اس سے ریلیٹڈ آپ سے اور کوئی کوشچن نہیں کیا جائے گا. اور اس کے علاوہ جو فیوریٹ سبجیکٹ آپ کا ہوگا یا ڈیٹا بیس جو آپ بتاؤ گے، ان کیس اگر آپ فیوریٹ سبجیکٹ ڈیٹا بیس بتاتے ہیں تو اس سے ریلیٹڈ کوشچننگ آپ سے وہی ہوگی جو آپ کو میں آلریڈی ایکسپلین کر چکا ہوں. کیز کے بارے میں، ٹیبلز کے آپس میں ریلیشن شپس کے بارے میں، نارملائزیشن کے بارے میں، ٹیبل کی نارمل فارمز کے بارے میں، اور اس کے علاوہ کلاسز کے بارے میں، ان کے فنکشنز کے بارے میں، یعنی کہ کلاسز کیا ہوتی ہیں، فنکشنز کیا ہوتے ہیں، ویریبل کیا ہوتا ہے. اسی طرح جو کلاسز کے ریلیشن شپ ہوتے ہیں جیسے ایگریگیشن، ایسوسیشن، ملٹیپلیسٹی، ڈپینڈنسی، انہیریٹنس، یہ جو آپ کو میں نے پہلے ساری چیزیں بتائی ہیں کہ ان کی ڈیفینیشنیں یاد کرنی ہیں، ان کے بارے میں کوشچننگ ہوتی ہے. یہی چیزیں ہیں، یہ آپ لوگوں نے تیار کر لی تو دیٹس اٹ. یہ کچھ ہے. اور کوئی کوشچن؟ اچھا، نیکسٹ آپ کا اور کوئی بھی کوشچن ہوا دیکھیں وائوا اس سے پریزنٹیشن سے ریلیٹڈ، تو بہتر ہے کہ آپ ایک دفعہ تو دوبارہ ویڈیو دیکھ لیں، کیونکہ جو چیزیں میں نے پہلے ایکسپلین کی ہیں یہاں پہ بھی وہی چیزیں ہیں ساری، نتھنگ نیو. اور یہ بھی میں نے ریکارڈنگ کر دی، اگر آپ کہیں گے تو میں یہ والی دوبارہ سے اپلوڈ کر کے اس کا بھی لنک آپ کو شیئر کر دوں گا. سو اٹس ناٹ دیٹ مچ ایشو. اور اگر آپ کو کہیں سے کوئی بھی کوشچن ہے نا تو آپ کوشش کریں کہ ادھر سے اسکرین شاٹ لے کے مجھے آپ واٹس ایپ کر دیں، میں آپ کو وائس کے ذریعے سے سمجھا دوں گا. کیونکہ مزید اس میں اور اس میں کوئی خاص چیز رہتی نہیں ہے، تمام چیزیں تقریباً ایکسپلین ہو چکی ہیں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ میں ریکارڈنگ اپلوڈ کر کے آپ لوگوں سے شیئر کر دوں گا. ٹھیک ہے جی. اور کوئی بھی کوشچن ہوا تو آپ مجھ سے واٹس ایپ پوچھ لیجیے گا. اللہ حافظ.